تجھے کچھ ہے خبر کیا ہے ندا اللہ اکبر کی، تجھے کچھ ہے خبر کیا ہے، تجھے کچھ ہے خبر کیا ہے ندا اللہ اکبر کی، تجھے کچھ ہے خبر کیا ہے ندا اللہ اکبر کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد کلماتک وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد کلماتک وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد کلماتک وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں تمام انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن عبادت کیسے کی جاتی ہے، کیسے کی جائے، کون سے عمل کریں کہ وہ عبادت شمار کی جائے، اور کون سے ایسے عمل ہیں جو اللہ کی نافرمانی کے زمرے میں آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بتلانے کے لیے انبیاء اور رسول کا، یعنی نبی اور رسول کا سلسلہ جاری فرمایا۔ انبیاء اپنے وقت کے امام ہوا کرتے تھے، تقوی طہارت ان کی زندگی کا خاصہ ہوتا تھا، وہ معصوم عن الخطا ہوتے تھے، ان سے غلطیاں سرزد نہیں ہوتی تھیں، کیونکہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہوا کرتے تھے۔ تو انہوں نے جو باتیں بتلائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف جو احکامات نازل فرمائے عبادت کے تعلق سے، فرمانبرداری کے تعلق سے، اطاعت گزاری کے تعلق سے، تو وہ عبادت کہلائیں۔ اب انسان کو وہی کرنا چاہیے جو انہوں نے کرنے کا حکم دیا ہے، اور انسان کو وہ کام نہیں کرنا چاہیے جو انہوں نے کبھی کہا ہی نہیں، اس کو نافرمانی کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار انبیاء کو اس دنیا میں بھیجا، نبی اور رسول بھیجے۔ قرآن کریم میں 25 انبیاء کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ انبیاء کے قصے پڑھنا چاہیے کہ ان کے قصوں میں عبرت ہے، نصیحت ہے انسانوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے، تو پڑھنا چاہیے، پڑھ نہیں سکتے ہیں تو سننا چاہیے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف 25 انبیاء کا نام ذکر کیا ہے، اور دوسرے ہیں حضرت شیس ہیں اور دیگر ہیں، یوشع ہیں، اسی طرح سے عزیر ہیں۔ عزیر کا تو نام قرآن میں آیا ہے، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ آیا وہ نبی تھے یا نہیں تھے۔ اسی طرح سے خضر علیہ السلام ہیں، ان کے بارے میں بھی اختلاف ہے وہ نبی ہیں یا نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انبیاء کی زندگی میں ایسے اسباب انسان کے لیے رکھے ہیں کہ اگر وہ پڑھتا ہے تو اسے نصیحت حاصل ہو جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ہی کہا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ، کہ بعض انبیاء وہ ہیں جن کا ہم نے آپ کو بتلایا ہے،
وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ، اور بعض انبیاء وہ ہیں جن کے بارے میں ہم نے آپ کو نہیں بتلایا۔ تو قرآن نے کریم میں صرف 25، اس میں سے 18 کا نام تو صرف ایک ہی جگہ آیا سورہ انعام میں۔ ان انبیاء اور رسول میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب، بلکہ ان کے بعد ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تمام زندگی اللہ کی نشانی ہی نشانی ہے، قدرت کی نشانی ہے۔ صرف وہی نہیں بلکہ ان کے نانا نانی کو لے لیجئے، ان کی امی کو لے لیجئے۔ اب ہمیں اس میں یہ سبق ملتا ہے، آپ قرآن کریم کو دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور حضرت مریم کا تذکرہ کیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ حضرت مریم کے بیٹے ہیں۔ حضرت مریم حضرت عمران اور حضرت حنہ ان دونوں کی بیٹی ہیں۔ حضرت عمران اور حضرت حنہ بالکل سن ایاس کو پہنچ چکی تھی جب نا امیدی ہو جاتی ہے اولاد کی۔ یہ دونوں بڑے برگزیدہ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کرنے والے تھے۔ کون؟ حضرت عمران اور حضرت حنہ۔ لیکن ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ بنی اسرائیل میں ان کی بہت عزت تھی، لوگ توقیر کی نظر سے دیکھتے تھے، قدر کی نگاہ سے انہیں دیکھتے تھے، لیکن اولاد نہیں تھی تو ان کو فکر لائق نہیں، جس طرح کسی کو اولاد نہ ہوتی تھی فکر لائق ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرے پارے میں نقشہ کھینچا ہے، وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي۔ جب انہوں نے اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کی، اللہ سے مانگی پروردگار مجھے اولاد دے دے، پھر کچھ عرصہ گزرا کہ حضرت حنہ نے کچھ محسوس کیا کہ وہ حمل سے ہیں، امید سے ہیں، تو انہوں نے انی نذرت لک ما فی بطنی، اللہ کی نظر کر دی، پروردگار میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں تیری راہ میں اسے وقف کرتی ہوں، یہ تیرے دین کی خدمت کے لیے وقف ہے، فتقبل منی، تو میری طرف سے قبول فرما لے اسے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے بعد کہتا ہے فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، انہوں نے امید لگائی تھی کہ پروردگار مجھے بیٹا دے گا، لیکن انہوں نے بیٹی کو جنا، یعنی حضرت مریم پیدا ہوئی، تو انہوں نے کہا رب انی وضعتها انثى، میں تو بچی کو جنی ہوں، یہ تو لڑکی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لڑکی کو ہی قبول کیا اور ان کے اس فکر کو دور کر دیا کہ فکر کی کوئی بات نہیں ہے، میں اس کو ہی قبول کر لیتا ہوں، چنانچہ حضرت مریم کو وقف کر دیے۔ اب ان کی کفالت کی بات آئی کہ ان کی کفالت کون کرے، یعنی ان کی پرورش۔ تو بنی اسرائیل میں ہر کوئی چاہتا تھا کہ ہم اس بچے کی پرورش کریں، ہم ان کو پالیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو حضرت مریم کے خالو بھی تھے، وہ بھی دعوے دار ہوئے کہ میں اس کی پرورش کروں، کیونکہ خالو تھے، اور حدیث میں آیا ہوا ہے کہ یہ خالہ ماں کے برابر ہے۔ لیکن لوگوں نے اصرار کیا نہیں، قرآن اندازی کی اور آپ بھی اس میں شریک ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن اندازی ہوئی تو وکفلھا زکریا، حضرت زکریا کا نام ہے، پھر یہ وقف کر دی گئی۔ حضرت زکریا نے ان کے لیے مسجد اقصیٰ جو ہمارا قبلہ اول ہے وہاں کی زیارت کرنے جانا چاہیے تاکہ دشمنوں سے اس کی حفاظت رہے۔ وہاں پر ایک حجرہ بنایا جس کو محراب کہتے ہیں، ہم تو اس کو محراب کہتے ہیں، لیکن اس زمانے میں ایک زمین کی سطح سے تھوڑا بلند ایک جگہ بنا دی جاتی تھی، کمرہ ٹائپ کا، اس کو محراب کہتے تھے، اور جو متقفین رہتے تھے یا عبادت گزار رہتے تھے وہ اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت مریم اسی میں رہتی تھی۔
ہوتا یہ تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی حضرت مریم کے پاس داخل ہوتے تو بے موسم کے پھل ان کے پاس پاتے. گرمی کا پھل ہے ٹھنڈی میں کھا رہی ہیں, ٹھنڈی کا پھل ہے گرمی میں کھا رہی ہیں. تو حضرت زکریا نے پوچھا ان سے انا لکی ھذا, یہ تمہارے پاس کہاں سے آ رہا ہے, یہ فروٹس کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دے دیا میرے پروردگار کی طرف سے, اور وہ جس کو روزی دیتا ہے بے شمار روزی دیتا ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ بے موسم کے پھل ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھلا رہا ہے تو انہوں نے وہیں پر دعا مانگی. حضرت زکریا بھی بے اولاد تھے اس وقت, پیغمبر تو تھے لیکن اولاد نہیں تھی. ان کی وائف بھی سن حیات کی نا امیدی کی عمر کو پہنچ چکی تھی. انہوں نے کہا سوچا تو اگر جو رب بے موسم کے پھل دے سکتا ہے وہ اولاد بھی دے سکتا ہے. ہنالک دعا زکریا ربہ, یہاں پر زکریا نے اپنے پروردگار کو پکارا اور پھر کہا پروردگار مجھے ایک نیک صالح اولاد عطا کرنا, نیک صالح اولاد عطا کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی قرآن میں 3 پارے میں بھی 16ویں پارے میں بھی اور دیگر جگہ بھی اس کا واقعہ بیان کیا کہ ہم نے جیسے اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ, ہم تمہیں یحییٰ کی خوشخبری دیتے ہیں. ایک جگہ فرمایا نِسْمُهُ یحییٰ, کہ ایسے نیک صالح اولاد کی خوشخبری تمہیں دے رہے ہیں جو نیک ہوگا, اس کا نام یحییٰ ہوگا. یعنی خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نام یحییٰ ہے. تو جو لوگ بے اولاد ہیں اگر اللہ کے سامنے ہم روئیں اور گڑ گڑائیں, اللہ سے تڑپ کر مانگیں, آہو داری کریں, رات کو اٹھ کر کے اللہ سے ہم مانگیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازے. شرط یہ ہے کہ ہم مانگنے والے بن جائیں جس طرح سے مانگا جاتا ہے. اب 90 کراس ہے لیکن اولاد حضرت یحییٰ پیدا ہو رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہ تو حضرت مریم کا واقعہ ہوا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی بالکل قدرت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر عمر گزرنے کے بعد بھی اولاد دے سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بنا باپ کے بھی اولاد دے سکتا ہے. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنا ماں کے بھی اولاد پیدا کر سکتا ہے, جیسے حضرت حوا حضرت آدم سے پیدا ہوئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو بتلانے کے لیے اس طرح کے بالکل جو طریقہ ہے اس سے ہٹ کر کے بہت ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت چیزیں تخلیق کی ہے, پیدا کی ہے, جس سے انسان غور و فکر کرے کہ اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے. چنانچہ حضرت مریم کے پاس فرشتہ آیا اور کہا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ, پروردگار نے آپ کو برگزیدہ بنایا, وَطَهَّرَكِ, اور پاکیزگی عطا فرمائی, وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ, اور تمام دنیا کی عورتوں پر آپ کو فوقیت دی. پھر فرشتے نے کہا یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین, کہ آپ اللہ کی فرما بردار بن کر رہیں, اللہ کے سامنے سجدہ ریز رہیں, رکوع کرنے والے اللہ کے سامنے جھکنے والوں کے ساتھ آپ جھکیں. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ. فرشتے نے آ کر کہا کہ مریم اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک اولاد, ایک لڑکے کی خوشخبری دیتا ہے. حضرت مریم تڑپ گئی, انا کہاں سے مجھے اولاد ہوگی. پھر 16ویں پارے میں ہے مجھے اولاد انا یکون لی غلام, میرے پاس بچہ کیسے ہوگا. ولم یمسسنی بشر, جبکہ مجھے کسی بشر نے کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے. ولم اکو بغیہ, اور نہ میں بدکار عورتوں میں سے ہوں. پھر اولاد کہاں سے ہوگی. فرشتے نے کہا قال کذالک, ایسا ہی ہوگا. اور تمہارے رب کے اوپر حین, یہ بالکل آسان ہے,
بالکل آسان ہے تمہارے رب کے اوپر اور ایسا ہو کر رہے گا۔ چنانچہ حضرت مریم کے سامنے قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مریم کا تذکرہ کیجیے لوگوں کے سامنے۔ انتبذت من اہلها مکانا شرقیہ، کہ جب وہ مشرقی جانب اپنا گوشہ یا کمرہ بنا لی تھی، فاتخذت من دونہم حجابا، پھر انہوں نے لوگوں سے پردہ کر لیا۔ اچھا، وہاں پر ان کے سامنے فرشتہ آیا، انہوں نے کہا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، کہ میں تجھے رحمان سے پناہ مانگ اگر تو نیک ہے، تقی ہے، پرہیزگار ہے۔ انہوں نے فرشتے نے کہا انما انا رسول ربی لأہب لک غلاما زکیہ، میں اللہ کا فرستادہ ہوں، تمہارے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ کیوں آیا ہوں؟ لأہب لک، تاکہ میں تجھے ایک اولاد دوں۔ چنانچہ فرشتہ انسانی شکل میں حضرت مریم کے سامنے نمودار ہوا۔ حضرت مریم پھر فحملتہ فانتبذت بہ مکانا قصیہ، پھر وہ پریگننٹ ہو گئی۔ وہاں پر حضرت مریم نے بالکل عجز اور انکساری کا اظہار کیا اور کہا کہ کاش میں اس دن سے پہلے مر کیوں نہیں گئی۔ وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، اور بالکل میں نسیم منسیہ ہو جاتا اس یہ دن دیکھنے سے پہلے۔ ظاہر سی بات ہے کوئی کہیں شادی نہیں ہوئی ہے اور کسی سے سمبند نہیں ہے، اللہ نے نواز دیا۔ خیر، تو حضرت مریم بالکل شہر سے باہر چلی گئیں، اور پھر حضرت مریم کی زچگی کا وقت ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ وہاں پر فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، کہ وہ جو زچگی کا وقت تھا وہ ایک کھجور کے تنے تک ان کو پہنچا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں حکم دیا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، کہ آپ کے پاس جو ایک کھجور کا تنا ہے اس کو ہلائیے، وہاں آپ اس میں سے آپ کو پکی ہوئی کھجوریں ملیں گی، آپ اس کو کھائیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے آج بھی ڈاکٹر جب زچگی کا وقت ہوتا ہے، کوئی لیڈی پریگننٹ ہوتی ہے تو کھجور کھانے کا حکم دیتا ہے، یہ قرآن میں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور وہ آئیں، شہر میں آئیں، وہ ڈر رہی تھی کہ کس طرح سے میں انٹری ماروں، لوگ کیسی کیسی باتیں بنائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلاسا دیا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنًا، کھائیے اور پیجیے اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیجیے۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، اگر کوئی کہے کچھ بھی بات کرے تو کہنا کہ میں آج رحمان کے لیے روزہ رکھا ہوں۔ فَلَنُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، میں آج کسی سے بات نہیں کروں گی۔ پہلے شریعت میں روزہ جو ہوتا تھا صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہوتا تھا، بلکہ بات کرنے سے بھی رکنے کا نام ہے، بات بھی نہیں کرنا۔ لیکن ہماری شریعت میں یہ جائز نہیں، آپ روزہ ہیں تو بات کیجیے، یہ نہیں کہ لہو العیب والی باتیں کیجیے، لغو باتیں کیجیے، بلکہ سے اچھی باتیں کیجیے۔ بات کرنا منع نہیں، پہلی شریعتوں میں منع تھا۔ پھر لوگوں نے پوچھا یہ تو نے کیا کیا، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تو ایسی نہیں تھی، تیرے خاندان والے ایسے نہیں تھے، نہ تیرے گھر والے ایسے تھے، یعنی لوگوں نے الزام لگایا۔ فاشارت الیہ، حضرت مریم نے عیسیٰ علیہ السلام پر اشارہ کیا تو انہوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ وہ بچہ جو ابھی گود میں وہ کیسے ہم سے بات کرے گا، کیونکہ وہ روزہ رکھے ہوئی تھی۔ اب تو بچے کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، فیوچر میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کتاب دے گا، یعنی انجیل۔ وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بھی بنائے گا۔ ذالک عیسیٰ بن مریم، یہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ وہ بات ہے جس میں لوگ تردد اور شک کر رہے ہیں۔
تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اللہ کی قدرت اور نشانی ہے بہت بڑی کہ بنا والد کے پیدا ہوئے. ہم یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ اس لیے بیان کیے کہ ابھی 25 تاریخ کو جو عیسائی کرسچن ہے وہ کرسمس ڈے مناتے ہیں کہ ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہو گیا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام، ان میں بھی بہت سارے لوگ ہیں، الگ الگ فرقے ان میں بھی ہے، جس طرح ہم میں بٹ گئے ہوئے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے. پھر بعض کہتے ہیں یہ جو کرسمس ڈے مناتے ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود جنا ہے، یعنی خود پیدا کیا ہے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ جگہ اس سے منع فرمایا ہے. سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ رحمان نے یعنی اللہ نے ایک لڑکا یعنی بیٹا بنایا، کسی کو پیدا کیا ہے. لقد جئتم شیئا ادا. بہت ہی بری چیز کر رہے ہیں یہ لوگ. تکاد السماوات یتفطرن منہ. ممکن ہے اس بڑے جرم کی بنا پر آسمان پھٹ پڑے کہ اللہ کا بیٹا کسی کو مقرر کرے اور بنائے تو اس کی وجہ سے، اس کے بوجھ سے ممکن ہے کہ آسمان پھٹ پڑے. وتنشق الارض. اور زمین پھٹ جائے. وتخر الجبال حدا. اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ ہو جائے. اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے. اسی گناہ کو وہ لوگ 25 دسمبر کو مناتے ہیں کہ اللہ نے، جیسے قرآن کریم میں 6ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. پھر آگے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ تبارک و تعالی 3 میں کا تیسرا ہے، یعنی 3 خدا ہے. حضرت عیسیٰ کو بھی خدا مانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. پھر 6ویں پارے میں ایک اور جگہ فرمایا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ. تم 3 مت کہا کرو. وہاں پر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب سے، عیسائیوں سے، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین کے اندر غلو مت کرو. انما المسیح عیسی ابن مریم، کہ جو مسیح ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام تھے، رسول اللہ، اللہ کے صرف رسول تھے. وکلمۃ، اور اللہ کا ایک فرمان، ایک حکم تھا کہ وہ پیدا، اس حکم کے ذریعے وہ پیدا ہوئے. القاہا الی مریم، جو مریم کو دیا گیا تھا. اللہ نے ان کو پیدا نہیں کیا. لیکن یہ لوگ جو 25 دسمبر کو مناتے ہیں یہ سوچ کر کے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جنا اور پھر وہ خدا بھی بنا لیے ہوئے. احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے ان کو حکم دیا تھا کہ میرے آپ کے بعد تم ان کو یعنی مجھے خدا بنانا، تو حدیث تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک ایک ریشے سے، بال کے نیچے سے خون جاری ہونے لگے گا. اور وہاں پر وہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے حکم نہیں دیا پروردگار. آپ جانتے ہیں اگر میں دیا ہوتا تو آپ کو معلوم ہوتا، لیکن میں نے حکم نہیں دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے. فَإِن لَمْ يَنْتَهُوا، اگر یہ لوگ باز نہیں آئے تو ہم ان کو سخت ترین عذاب سے ان کو دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے اس سے کہ حضرت عیسیٰ کو خدا مانے یا پھر اللہ کا بیٹا مانے. اور 25 دسمبر کو یہ اس میں بھی اختلاف ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کب پیدا ہوئے. ان لوگوں نے مقرر کر لیا 25 دسمبر، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے. جیسے ان کے بائبل ہے، ان کے اندر لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام رات کے وقت پیدا ہوئے، اس وقت جبکہ چرواہا اپنی بکریاں اور بھیڑ چرا رہا تھا، یعنی رات کے وقت. اب سوچئے اگر 25 دسمبر اور چرواہا باہر ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب جہاں پیدا ہوئے عیسیٰ علیہ السلام وہ بیت الحم ہے. ابھی جا کر کے دیکھیے کہ وہاں برف باری اتنی شدید ہوتی ہے کہ لوگ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، اتنی شدید برف باری ہوتی. اس سے پتہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام ٹھنڈی میں نہیں پیدا ہوئے. دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، کھجور کے تنے کو ہلانے کا حکم دیا. تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا،
اس میں سے پکی ہوئی کھجوریں آپ کے لیے گریں گی، آپ کے کھانے کے لیے۔ ابھی دیکھیے، آپ عرب کنٹری چلے جائیے یا وہاں بیت اللہ میں چلے جائیے، کھجوریں ٹھنڈی میں پکتی نہیں ہیں، کھجوریں گرمی کے موسم میں پکتی ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ٹھنڈی کے موسم میں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہی نہیں ہوئے۔ اچھا، خود ان کے اندر ایک فرقہ ہے رومن کیتھولک، یہ 25 دسمبر کے، لیکن دوسرے کلیسا والے ہیں، ایک کہتے ہیں کہ 6 جنوری کو پیدا ہوئے، ایک کہتے ہیں کہ 20 جنوری کو پیدا ہوئے، 20 جنوری، یعنی ان میں بھی اختلاف، خود ان کے اندر بھی اختلاف ہے، معلوم پڑا۔ اچھا، یہ جو کرسمس کا شروع ہوا یہ 34 صدی میں شروع کیا۔ قسطنطنیہ کا ایک بادشاہ تھا جس نے بت پرستی سے توبہ کر کے یہ کرسچن بن گیا تھا، عیسائی بن گیا تھا، اس نے یہ اسٹارٹ کیا۔ شروع میں صرف موم بتی جلایا کرتے تھے، اس کے بعد پھر اس میں مزید اضافہ ہوا کہ کرسمس ٹری کا اضافہ ہوا، پھر لائٹنگ کا ہوا شروع، پھر اس کے بعد شراب اور کباب کا دور آیا، شراب اور کباب پینے کھانے کا، یعنی موج کرنے کا۔ اب چلے جائیے یورپ کنٹری میں کہ 1 سال کی رپورٹ ہے کہ صرف برطانیہ 7 ارب پاؤنڈ صرف 25 دسمبر کو خرچ کرتا۔ پھر گزشتہ سے پیوستہ سال کی رپورٹ ہے کہ تقریباً 10 لاکھ ایسے کیس درج کیے گئے جنہوں نے 25 دسمبر کو لوگوں میں لڑائی ہوئی، جھگڑے ہوئے، قتل اور غارت گری ہوئی، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہرگز نہیں ہے۔ وہ تو صرف کہتے تھے انما اللہ الہ واحد، کہ اللہ تو صرف ایک ہے، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، میرا رب تمہارا رب ایک ہی ہے، تم صرف اسی کی عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا، یہی سیدھا راستہ۔ عیسیٰ علیہ السلام جب کہہ گئے، لیکن ان کے پیدائش کے موقع پر اس طرح کے شراب و کباب اور زنا اتنے زیادہ کیسز، جیسے 4 سال پہلے کی رپورٹ ہے کہ صرف 25 دسمبر کو 1 لاکھ آبرو ریزی کے کیسز درج کیے گئے، صرف برطانیہ کے اندر آبرو ریزی، عصمت دری، زنا کے کیسز درج کیے گئے۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تعلیمات تھی؟ نہیں تھی۔ تو معلوم پڑا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی یاد میں جو یہ لوگ دن مناتے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے بھی الگ ہے، اور اسلامی تعلیمات کی روح سے بھی وہ گناہ کا کام ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو اس دن سے پرہیز کرنا چاہیے، اس میں شریک ہونا جائز نہیں ہے، کسی طرح سے بھی، کسی بھی اینگل سے اس میں شریک ہونا جائز نہیں ہے، چونکہ ان کا عقیدہ اس دن یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ کو پیدا کیا، جنا، عیسیٰ علیہ السلام کے یہ بیٹے ہیں۔ اور ہمارے اسلام میں آپ صاحب اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا۔ جب یہ ہمارا بنیادی بیس ہے، بنیادی عقیدہ ہمارا ہے، تو پھر کسی بھی اینگل سے ہمیں اس میں شریک ہونا جائز نہیں ہے۔ ہاں، ہم ایسی سوسائٹی میں بہت سارے ہمارے دوست کرسچن ہیں، بہت سارے، اب اگر وہ ہمیں دعوت دیں یا مبارکبادی میری کرسمس کہیں، تو اس کے جواب میں ہمیں میری کرسمس نہیں کہنا ہے، میری کرسمس کہ پیدائش کا دن مبارک، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن۔ اس کے جواب میں ہمیں یہ نہیں کہنا آپ کے ان کے تعلقات ہیں تو آپ ان کو شکریہ ایسے کہہ دینا، بہت بہت شکریہ، جواب نہیں دینا۔ ہاں، میری کرسمس، زیادہ سیکولر بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس سے جب سخت منع کیا ہے تو وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدًّا، کہ پہاڑ اس بات سے ٹوٹ پھوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے، زمین پھٹ جائے، یہ جو اتنا بڑا بہتان اللہ تبارک و تعالیٰ پہ لگا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے اس میں جائز، شریک ہونا کسی بھی اندر سے جائز نہیں ہے۔ آپ دوسرے طریقے سے آپ ان کو بول سکتے، جیسے غیر مسلم سلام کریں تو ان کے جواب میں آداب ہو جائیں، وعلیکم السلام نہیں بول سکتے، جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہم کسی اور اینگل سے ان کو آنسر دے دیں، رپلائی دے دیں، جواب دے دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسلام پر